آئیے بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 40 کی طرف۔ آیت نمبر 40 کچھ یوں ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن اور اگر تولوا وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ، مولاکم دوست ہے تمہارا، نعمہ کیا ہی اچھا، بہت خوب، المولا دوست اور حمایتی، ونعمہ اور بہت اچھا، النصیر مددگار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ آیت نمبر 40 کی تشریح و توضیح کچھ یوں ہے کہ اس آیت کو ہم آیت نمبر 39 کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ اسی کی آگے ایک تسلسل ہے، اسی بات کو آگے جاری کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ان کے خلاف قتال کرو تو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے، یعنی اگر وہ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے خون کو، اپنے اموال کو بچا لیا، انہوں نے فلاح کے راستے کو چن لیا۔ لیکن اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں اور روگردانی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، مسلمانوں کو تنگ کریں، ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیں، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہت ہی اچھا مددگار، بہت ہی اچھا حمایتی، بہت ہی اچھا دوست ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ان پر عرصہ حیات تنگ بھی کیا جائے، اگر ان کو کفار تنگ بھی کریں اور اپنے عہد سے پھر بھی جائیں، اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں، تو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ جیسا کہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ کتنے ہی اچھے الفاظ اس آیت میں استعمال کیے گئے ہیں، آپ کے سامنے میں ان کو دہراتی ہوں۔ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ پھر فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مددگار اور حمایتی ہے اور کیا ہی اچھا دوست ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں مسلمانوں کی تسلی کا سامان موجود ہے اور ایک حکم بھی موجود ہے کہ اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اللہ پر توکل کرو۔ بے شک اللہ حق کا ساتھ دے گا، اللہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور اللہ کافروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سے جیسے بدر کے موقع پر کفار کو عذاب دیا گیا تھا، اسی طرح آئندہ بھی اگر کفار اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان کو عذاب ہوگا اور مسلمان مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر اس آیت کی تشریح و توضیح مکمل ہوئی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔